بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، مہم جو کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آج سینٹ میں بھارت کے خلاف قرارداد جو ہے وہ اتفاق کے رائے سے اور بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی ہے۔ سینٹ میں بھارتی اقدامات کے خلاف جو قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے وہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس ہوا تھا۔ معمول کی کارروائی جو تھی وہ معطل کی گئی تھی اور سینٹ اجلاس کی کارروائی کے دوران بھارتی اقدامات کے خلاف قرارداد جو منظور ہوئی، سینٹ میں قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ناظرین پیش کی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، بالکل ہم بھی کرتے ہیں۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے تمام الزامات مسترد کرتے ہیں اور یہ جو مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا اس میں ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی کہ ہم ایک قوم کی طرح اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پہ اسحاق ڈار صاحب نے اظہار خیال بھی کیا ہے۔ یہ جو افواج کے ساتھ کھڑے ہونے والی سٹیٹمنٹ ہے، یہ میں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ مجھے لگا کہ مجھے اس چیز کی کلیئرٹی لے آنی چاہیے کہ یہ سینٹ میں جو قرارداد ہوئی ہے یہ اس میں نہیں ہے جو پہلے قرارداد الزامات مسترد کرتے ہیں یہاں تک تھی۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، پہلگام واقعے کے بعد ہم انتظار کر رہے تھے کہ آگے کیا بات چلے گی۔ انہوں نے پاکستان کا براہ راست نام نہیں لیا، کوئی شواہد نہیں کہ پاکستان کو اس واقعے سے لنک کیا جاتا۔ ناظرین، یہ سوال ہم نے اس دن بھی اٹھایا تھا جس دن یہ واقعہ ہوا تھا۔ 5 منٹ کے بعد پاکستان کے جو ہے وہ الزامات لگانے شروع کر دیے تھے، ان کے ٹویٹر جاگ گئے تھے۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ لیے تھے اور یہ جو جس طرح سے ہرزہ سرائی شروع کر دی، جس طرح سے انڈین میڈیا نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جس طرح سے سوچے سمجھے بغیر انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی، تو یہ میں نے اس دن بھی سوال اٹھایا تھا کہ 5 منٹ کے اندر آپ نے کیسے یہ جو ہے اس چیز کا اندازہ لگا لیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس سائٹ سے ہوا ہے۔ ناظرین، اس سب کے کچھ ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پہلگام واقعہ، بھارتی پولیس اسٹیشن میں مقدمے نے مودی سرکار کا جھوٹ جو ہے بے نقاب کر دیا ہے۔ چیدہ کچھ لائنز آپ کو بتا دو پھر ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ واقعے کی ہندوستانی پولیس اسٹیشن میں دائر جو FIR ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ناظرین، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے FIR نے حملے کو مشکوک بنا دیا۔ پہلگام پولیس اسٹیشن سے جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے۔ FIR کے مطابق پہلگام حملہ 1:50 پر جو ہے وہ ہوا تھا، جبکہ حیران کن طور پہ صرف 10 منٹ کے بعد ہی یہ FIR درج کروا دی جاتی ہے۔ ناظرین، ذرائع نے مزید بتایا کہ 10 منٹ کے اندر اندر FIR درج ہونا پہلے سے بنے بنائے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو صورتحال ہے کہ ظاہر سی بات ہے، یہ ہم نے بھی اس دن ڈسکس کیا تھا کہ جو ہے پلانڈ ہے یہ سارا کچھ، اور یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ڈسکشن کرتے ہیں اس پہ آج کے پروگرام میں کہ مزید کیا آپشنز ہیں، کون سے ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ کوئی ورس سچویشن ہوتی ہے تو۔ ہمیں جوائن کیا ہے زبیر احمد انصاری صاحب ہیں، چیئرمین عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان۔ بہت شکریہ انصاری صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نعمان کیسر صاحب ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، اسٹوڈیو میں جوائن کیا، بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اختر گیانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ گیانی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب ہیں، ڈیفنس انالسٹ ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بھارتی پولیس اسٹیشن میں مقدمے نے مودی سرکار کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب کرتی ہے۔ 10 منٹ کے اندر 5 منٹ میں آپ لوگ الزامات عائد کر دیتے ہیں، 10 منٹ کے اندر FIR درج ہو جاتی ہے۔ اتنا کوئک رسپانس تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ 10 منٹ میں تو واقعہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ اس کی FIR کس طرح سے درج ہونی ہے، FIR بھی درج ہو جاتی ہے۔ سر جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، صرف 10 منٹ میں انڈرسٹینڈ کرنے کا ٹائم لگتا ہے۔ اس طرہ کے واقعہ اگر آپ نے سٹیج بھی کیا ہے، جو کہ یقینی طور پر ایک ٹوٹل سٹیج اور پری پلان جن کی ایکٹیویٹی تھی، اس میں اتنی بے ڈھنگے طریقے سے یہ پورٹرے کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ خود ہی پکڑے جاتے ہیں۔ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بول کے آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی کس کو یاد کرائیں گے؟ پولیس کو یاد کرائیں گے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو یاد کرائیں گے، فوج کو یاد کرائیں گے، انتظامیہ کو یاد کرائیں گے، یا سیاستدانوں کو یاد کرائیں گے؟ ہر کوئی اس کو سبق یہ پڑھاتے ہیں طوطے کی طرح، وہ کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں۔ ابھی 10 منٹ میں آپ ایک FIR بھی درج کرا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے ہندوؤں کی، ابھی FIR میں لکھتے ہیں کہ انڈسکرمنیٹ یعنی کہ بلا اشتعال فائرنگ ہے۔ وہاں پر اچھے خاصے اگر لوگ ہیں، بلا اشتعال فائرنگ ہے تو بھائی پھر 20-30 لوگ نہیں مرتے ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کچھ ٹائم لیتے ہیں، سارا پلان تھا،
नैरेटिव पहले से इन्होंने मीडिया को भी दिया हुआ था, पुलिस को भी दिया हुआ था, अपने फॉरेन ऑफिस के पास भी था, क्योंकि ये प्लान्ड था, इसलिए एक फौरी तौर पे उन्होंने इसको अनलीश कर दिया हर तरफ। और ये भी भूल गए कि इतनी जल्दी जब ये करेंगे तो आपस में कड़ियां तो नहीं मिलेंगी, कहीं पर मिस कोऑर्डिनेशन होगी और कहीं ना कहीं से ये चीजें निकलेंगी बाहर, अभी निकलनी शुरू हो गई हैं। एफआईआर तो एक चीज है, थोड़ा टाइम गुजरने दें। इनके अपने लोग इंतजामिया के अंदर से आप देखिएगा इनके सहाफी, सिविल सोसाइटी के लोग ऐसा ऐसा बोलना शुरू करेंगे, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उनके अपोजिशन पार्टीज के लोगों ने कल क्या कहा, असम से मेंबर पार्लियामेंट को उन्होंने किस लिए गिरफ्तार कर लिया, उसने यही तो बात की थी। यही कुछ उन्होंने समझौता एक्सप्रेस के इशू पे किया, यही कुछ उन्होंने पुलवामा में किया, यही कुछ इन्होंने बॉम्बे में किया, और अभी भी यही कुछ कर रहे हैं। अभी ये लोग इतने कोई बेवकूफ बनिया के नहीं है कि इन चीजों को ना समझ सके। ये इनका पुराना वतीरा है, और बिलखसूस ये बीजेपी और मोदी और उसकी जो कैबिनेट है, जो आरएसएस हिंदू फंडामेंटलिज्म के ऊपर मुस्तफिल लोग हैं, उनका काम ही है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में जो हमने इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ के इस्लामोफोबिया किया, असल में तो हिंदू फोबिया का एक नैरेटिव दुनिया के सामने आना चाहिए कि किस तरीके से एज अ स्टेट, एज अ रियासत ये हिंदुज्म का प्रचार न सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। दूसरे मजाहिब के लोगों को ये टारगेट करते हैं, और हम सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में दूसरे मजाहिब के लोग को चंद लाख नहीं है, 30 करोड़ के करीब है, उनको ये टारगेट कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। मकबूजा कश्मीर में जो इन्होंने किया अभी लेटेस्ट 3 दिन पहले, ये भी सारा का सारा ड्रामा है। इस पे किसी ने यकीन नहीं करना, सिर्फ पाकिस्तान को मलाइन करना, पाकिस्तान की दुश्मनी में ये लोग तमाम हदूद अबूर करते हैं, क्रिकेट के मैदानों को नहीं छोड़ते, खेल के कॉम्पिटिशन्स को ये नहीं छोड़ते, आपस के ताल्लुकात को, सकाफती रिलेशंस को ये नहीं छोड़ते। ये कहाँ की दुनिया में ये लोग रहते हैं? इस तरह के तौर तरीके इन हदूद तक तो लोग पर्सनल दुश्मनी, जाती दुश्मनी, पर्सनल एनिमिटीज में भी नहीं जाते। तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, ये सारे का सारा फॉल्स फ्लैग से भी कोई 4 डिग्री आगे चीज है। इन्होंने फॉल्स फ्लैग को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेटेस्ट डेफिनेशन इन्होंने दी है, एक स्टेट किस तरीके से दूसरी स्टेट को मलाइन करने के लिए इस तरह का काम करती है, और खुद ही एक्सपोज होते चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ना शर्मिंदा होते हैं, ना इनको सुबकी महसूस होती है, ना ये एम्बेरस होते हैं। झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, हर रोज नया ड्रामा, इनको उसके ऊपर पशमानी भी नहीं होती। ये काम सिर्फ यही कर सकते हैं, शायद दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। एक और सवाल आपसे सर, उसके बाद मैं अंसारी साहब की तरफ आऊंगी कि भारत दुनिया को सबूत का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा सका। 2 दिन से मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कशन कर रही हूँ कि क्या मोदी सरकार अकल से इतनी पैदल है, या क्या उसको मशवरा देने वाले जिनसे वो मुशावरत करते हैं वो भी अकल से बिल्कुल ही पैदल है कि उन्होंने एक सबूत नहीं दिखाया, और आप अपने नेबर स्टेट पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर तो एविडेंस चाहिए होंगे, फिर आप इतने बड़े बड़े इकदाम भी उठा रहे हैं। फिर जो इत्तलात पहुंची है कि M4 कार्बाइन राइफल्स भी इस पे इस्तेमाल हुई हैं। सर, अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं और वाकई ये राइफल्स इस्तेमाल हुई हैं, तो सवाल तो उठता ना कि जंगल में, ये पहलगाम के जंगल में मिलिटेंट्स के पास वो उनकी मौजूदगी कैसे थी, और ये जो 400 किलोमीटर का फासला तय करके वहाँ से बॉर्डर से LOC से वहाँ जाके उन्होंने हमला कर दिया है, ये कैसे हुआ? वो जो इतने लाखों की फौज वहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, क्या वो सोई हुई थी या वो सोती रहती है? जी 7 लाख की फौज है जी। 400 किलोमीटर इनसाइड लाइन ऑफ कंट्रोल पर डबल फेंसिंग है। हर 10 कदम के बाद एक स्पाई वहां पर तैनात है। लेड में इनका डिफेंस है। उसके बाद पूरे शहरों को इन्होंने कॉर्डन किया होता है। इस सूरत हाल में कोई लोग निकलते हैं, बॉर्डर से जाते हैं, तमाम बैरियर्स को अबूर करते हैं, अनडिटेक्टेड जाते हैं। पहलगाम जैसे इलाके में, पहलगाम खुद गैरिजन है, पहलगाम जैसे इलाके में दिन दिहाड़े जाके सियाहों को निशाना बनाते हैं। टूरिज्म का सीजन है। ये चीजें, ये तो हमको की जन्नत में ये लोग रहते हैं। मैं कहता हूँ इनको पता ही नहीं है दुनिया क्या है। आपने कहा ना कि ये इनको गढ़ना भी नहीं आता। वजह सिर्फ ये होती है कि जब नफरत बुनियाद बन जाए आपकी पॉलिसीज की, जब जातियात, जब इंतहा पसंदी, जब मजहबी इंतहा पसंदी बुनियाद बन जाए किसी मुल्क को मलाइन करने के लिए, तो अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। आप इसी तरह की हरकतें करते हैं। इन लोगों से आप कुछ बेहतरी की उम्मीद रख ही नहीं सकते। इन्होंने क्या किया कनाडा में, इन्होंने क्या किया बरतानिया में, अमेरिका में।
دنیا کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اور اس ملک کے 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے. اس آبادی کو بھی یہ خیال سوچنا پڑے گا کہ کس طرح کے لوگوں کو حکمران بنایا ہے. دنیا جہاں میں ہندوستان کے لیے امبیرسمنٹ کا ہر وقت وہ ایک وجہ بنتے رہتے ہیں اور دنیا کی ان کی کیوں کے اوپر ہستی ہے. امریکن وائس پریزیڈنٹ کو ہوتے ڈرامہ کیا, امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کوئی ان کے حق میں اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے دی. وجہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں یکدم نہیں ہو جاتی, بٹ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے پیچھے ان کے محرکات کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں, ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں, وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ہندوستان یہ بار بار کیوں کرتا ہے اور کیوں ایسے مواقع پہ کرتا ہے جب پاکستان اسٹیبل ہونے لگتا ہے, پاکستان اکنامکلی بہتر ہونے لگتا ہے, جب ان کا کوئی ایک بڑا سیکرٹ ایجنسی کا بدنام زمانہ را کا کوئی بندہ یہاں پر پکڑا جاتا ہے, جب پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہیں. یہ اہم سوال ہے برگیڈیئر صاحب جو آپ نے ریز کیا ہے. میں انصاری صاحب سے جانتی ہوں. انصاری صاحب مجھے بتائیں کہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ انڈیا نے ایک دم سے الزامات لگا دیے, یہ سارا واقعہ ہوا, لیکن آپ کی جو آپ نے ابھی تک اس سارے سچویشن کو ریڈ کیا, آپ کے مطابق یہ ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا تھا؟ انڈیا کو کیا ضرورت ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان کے اوپر الزامات لگانے کی اور پھر منہ کی کھانے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائدہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے بلایا, اور یہ ہمیشہ ہی بہت زبردست قسم کے ٹاپکس لے کے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑے سے میرا جو پارٹی ہے, ہمارا موقع مختلف ہے. یہ اغیار کے ہاتھوں میں پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو غم و غصہ تھا اسرائیل کے لیے وہ دن بدن بڑھ رہا تھا, اور پاکستانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل رہے تھے. تو ہمیں مصروف کرنے کے لیے, ہمارا ذہن دوسری طرف لگانے کے لیے, افواج پاکستان کو ذہن کو تقسیم کرنے کے لیے اس نے اپنا ایک پیپٹ جو اس کا شروع سے ہی ہے امریکہ کا انڈیا, تو اس نے اس کو استعمال کیا ہے اور بہت ہی بھونڈے طریقے سے استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں جس طرح سے اسرائیل نے استعمال کیا تھا, وہ موٹر سائیکلوں پہ پنکھے لگا کے اور لوگ اتارے اور انہوں نے بتایا کہ جناب اسرائیل پہ حملہ ہو گیا, اور غزہ کے اوپر حملے کا انہوں نے جواز بنا کے دنیا میں پیش کیا. تمام ان کے ریڈار فیل ہو گئے, تمام فوجیں ان کی رہ گئی آج دنیا میں, وہ تباہی میں جا رہے ہیں, اس وقت اندھے ہو گئے تھے. تو یہ خود ہی لوگ یہ کرتے ہیں. ناولز کا رائٹر ایک ہی ہو سکتا ہے. جی 9/11 کا آپ دیکھیں تمام معاملہ, اب کیونکہ ان کی مفادات ایک ہیں, اور صہیونی طاقتیں جو بیٹھی ہیں وہاں پر ان کے مفادات ایک ہیں, اور اسرائیل اور امریکہ بالکل ایک ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو بھی مصروف رکھا جائے, پاکستان کو بھی بزی کیا جائے, اور بجائے کہ ہم لوگ اس طرف جائیں, ہماری قوم کیونکہ ہر روز فلسطین ریلیاں نکلنا بہت زیادہ شروع ہو گئیں. ہمارے علماء کرام نے بھی وہاں پہ گو کے بہت لیٹ فتوے جاری کیے کہ جہاد کو فرض کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ صرف اور صرف انگلیوں پہ ناچ رہا ہے, اور اس کو وہ کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا. جنگ جو ہے وہ انڈیا کے لیے موت ہے. اکانومی دیکھیں آپ, ان کا بزنس دیکھیں, دنیا بھر کی بڑی بڑی ملٹی کمپنیاں وہاں پہ موجود ہیں. اگر بھارت میں جنگ چھڑتی ہے تو ہمارا اگر 1 روپے کا نقصان ہوتا ہے تو بھارت کا 1 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے. بھارت برباد ہو جائے گا. ایٹمی پارٹس بھی ہیں, یہ بھی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ بہت اہم نقطے ہیں کہ کاروبار وہاں دنیا بھر کا وہاں پہ ہے, وہاں پہ بہت کچھ ہے. انڈیا بذات خود ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے, مال و دولت کے حساب سے ان کی گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے بقول ان کے, انویسٹرز بھاگ جائیں گے وہاں سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مین جو صورت ہے کہ ابھی آپ نے منہ کی کھائی ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ پاک فوج کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے. مرد مومن جاگ اٹھا ہے, اور اب وقت شہادت کا ہم تو انتظار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو ہمارے لیے بہترین گولڈن چانس ہے کہ اگلے پیچھے سارے ہم گناہ معاف کروا لیتے ہیں, شہید ہو جائیں اگر, تو پورا پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں جو ولولہ اور جوش ہے, تو انڈیا تو بنیا ہے, مردہ ہے. درست کہہ رہے ہیں. اس جوش, اس ولولے کو جو نعمان صاحب کی طرف جاتی ہے, اس جوش اور اس ولولے کو جو پاکستان میں ہے, پاکستانی عوام جس طرح سے اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, اندرونی جتنے مرضی اختلافات ہوں نعمان صاحب, لیکن جب اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے اسپیشلی انڈیا کو لے کے جو ایک جنون کسی کیفیت اور جو ایک جذبہ ہوتا ہے پاکستانی قوم میں, وہ اپنی افواج کے ساتھ ہر وقت نشانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ اور مصدقہ اطلاعات بھی ہیں نعمان صاحب. 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار ہیں جو کہ سری نگر مقبوضہ جموں کشمیر پہنچ چکے ہیں, اور اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں. کیا کوئی گڑ چوڑ یا کوئی سٹوری کی کچھ سمجھ آ رہی ہے فردر کہ یہ کیا سٹوری بن رہی ہے؟ دیکھیں یہ ابھی انہوں نے ذکر کیا, میں اس سے متفق ہوں کہ یہ جو ان کے لنکیجز ہیں بھارت کے, اسرائیل کے, امریکہ کے, یہ سارے تانے بانے ان کے آپس میں ملتے ہیں. ان کا جو اس علاقے میں جو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہی ہے. چائنا سے تو وہ ڈائریکٹ کچھ کر نہیں سکتے, اکنامکلی انہوں نے کچھ کوشش کی ٹیرفس لگانے کی, تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. سو لہٰذا پاکستان کو لگتا ہے کہ ایسا ملک ہے, ایک ایٹمی قوت بھی ہے,
کہ اس کو جب تک کمزور نہیں کیا جائے گا تب تک وہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا نہیں کر پائیں گے. جو آپ نے بات کی اسرائیلی کچھ آ رہے ہیں تو یہ تو ان کی ہمیشہ سے کوپریشن اور تعاون رہا ہے, اور یہ اس سارے واقعے میں وہ جا کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کے شانہ بشانہ ہیں, وہ بھارت کے ساتھ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت پہ مشکل وقت ہے تو وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر بھارت پہ حملہ کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارا جواب ان کو یہ ہے کہ ہم نے جو ایٹم بم بنایا ہوا ہے وہ ایز کھلونے کے طور پہ نہیں رکھا ہوا ہم کنونشنل طور پہ بھی وار آپ کے خلاف کرنے کے قابل ہیں. ہماری عوام افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, ہماری سیاسی لڑائیاں ہو سکتی ہیں, ہمارے کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ امن کے زمانے کی حد تک ہے. جب ملک جس کی وجہ سے ہم لوگ ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں, جس کی وجہ سے سارے سیاسی لیڈرز ہیں, جس کی وجہ ہی سے افواج پاکستان ہے, اگر وہ ملک سٹیک پہ آتا ہے تو پھر ہم کسی بھی حد پہ جانے سے گریز نہیں کریں گے. یہ صرف میرا جذبہ نہیں ہے, یہ ہمارا پاکستان کا ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ, چھوٹے بچے سے لے کے 70 سال کے بزرگ تک, بالکل آپ ان سے اگر جب بھی بھارت سے آپ کا کوئی ایسا سما بنتا ہے کوئی لڑائی کا, تو وہ اپنی سیاسی یا دوسری لڑائیاں پس پش ڈالتے ہوئے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور بھارت کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے, اور اس چیز کو جانتے ہیں. پہلے بھی وہ غلطی کر رہے ہیں نا, وہ غلطیاں کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو میرے خیال میں فینٹاسٹک ٹی کا ابھی تک ٹیسٹ تو بھولا نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی پینا چاہ رہے ہیں اس وقت, چائے کا ان کو مزہ نہیں آیا. بلیک کافی ہم ان کو پلائیں گے بڑے اچھے طریقے سے. اگر یہ اس طرح کی کوئی مضموم نظر سے ہمیں دیکھیں گے, 2019 ابھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 4 یا 5 سال کا واقعہ ہے. آپ نے ہمارے ملک کے اندر در انداز تو آپ ہیں, دہشت گردی تو آپ کرتے ہیں. آپ کے جہاز ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے ان کو 1 دن کا انتظار کیے بغیر بتا کے نشانہ بنایا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اور آپ کو زیادہ انتظار بھی ہم نے نہیں کرایا. تو یہ سمجھیں کہ ہم نہ صرف عوام افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں, بلکہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹیز بھی ہیں کہ اگر ہم اٹیک نہیں کریں گے, یہ ہماری فلسفی شروع سے رہی ہے, لیکن اگر آپ حملہ کریں گے تو پھر جنگ اگر مسلط کر دی جائے گی تو پھر اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا, اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور امید کرتے ہیں کہ ایسے بھارت کو کوئی سمجھ بوجھ آ جائے. اور جیسے اقوام متحدہ نے بھی انٹروین کیا ہے, گیانی صاحب, اس نے بھی دونوں سائڈز کو کہا ہے, دونوں ممالک کو کہا ہے کہ وہ تھوڑا تحمل سے, صبر سے کام لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, کیونکہ اگلے 10-15 دن کہا جا رہا ہے کہ کافی مشکل وقت ہے, اگر 10-15 دن میں بھارت کی جانب سے کوئی بھی در اندازی کا اندیشہ موجود ہے کہ بھارت ایسا کر سکتا ہے, تو اگر ممالک کو دیکھا جائے تو امریکہ نے تو اپنا مائنڈ کلیئر کر دیا, باقی جو پاکستان کے برادر ممالک ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے سپورٹ میں کون کون ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم. یہاں زیادہ تر جو بات ہے وہ جذبات کی ہو رہی ہے. میڈم میری آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے گیانی صاحب. میڈم یہاں بات جو ہے وہ ذرا جذبات کی جا رہی ہے دونوں طرف سے, جو عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے. ہم نہیں چھوڑیں گے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے, اور یا یہ کہا جاتا ہے کہ اب کی بات جو ہے وہ انڈسٹری کی نہ ہوگی اور کچھ ہوگا. یہ چیزیں جذبات کی ہے. دیکھا جائے تو یہ جو پاس فلیگ آپریشن کیا ہے, اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا بہت بڑا ہوم ورک ہو چکا ہے. اس نے ہوم ورک کر کے پھر نکال دیا. اس نے بہتر ایسا نہیں کیا, یہ ہر بھی ذریعے سے نکال دیا ہے کہ اس نے ایسا کر دیا ہے, اور وہ کچھ ہوم ورک نہیں کیا, یا وہ پاکستان کو ایسے ہی کو لائٹ دے رہا ہے. اصلی بات نہیں ہے, پاکستان کی پوری کیپیسٹی کو جانتا ہے, پاکستان کی عوامی طاقت کو جانتا ہے, پاکستان کی پسند طاقت کو جانتا ہے, اور اس کے پیچھے اس نے جو بھی ہوم ورک کیا ہے اس میں اس سے مکمل طور پر شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عام بات نہیں ہے. ہندوستان کے اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ ایک ایسا مسلم کنٹری اس سے لاز پہلو ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے بزرگوں کو, بچوں کو ہاسپٹل میں اتنی جلدی سے تکلیف نہیں کیا گیا کہ کسی مسلمان کے جھوٹ اسٹائل پر جھوٹ مانگی تھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے انڈیا کو خوش کیا ہے, پاس نہ کر کے پاکستان کو مدد کر رہے ہیں.
यानी साहब आपकी ऑडियो का काफ़ी इशू है, हमें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से चाहूँगी कि इस चीज़ को ज़रा फिक्स कर ले। मैं उतनी देर में ब्रिगेडियर साहब से जान लेती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जंगी जुनून जो इस वक्त भारत के सर पे सवार है, वो अक्सर ही पहले तो LOC पे भी उसकी जारियाँ देखी जाती थी, फिर चले हमने वहाँ पर भी देखा कि कोई बीच में जो है दूसरे ममालिक आए और वहाँ पर कुछ सुकून नज़र आया। कुछ एक्शंस तो ले लिए पाकिस्तान ने जवाबी तौर पे, लेकिन अभी कुछ अनफोल्ड होना बाकी है। ऐसे लगता है इस वक्त की जो सिचुएशन है जैसे खामोशी है, खास तौर पर जो एक खतरा और अंदेशा है कि वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों को सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर निशाना बना सकते हैं, मुमकिन तौर पर कश्मीर में भी। और ये भी हो सकता है कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए कहीं मुरीद के या इसके आसपास जाए, इस जानिब से भी कहीं कोई शरारत ना की जाए उसकी जानिब से, भारत की जानिब से। क्या देखते हैं, क्या ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड है? जी, इस तरह की बेवकूफ़ी और शरारत का तो उनसे हमें तवक्को रखनी चाहिए। ये जो लल पीरियड होता है, एक्चुअली ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ये लल पीरियड नहीं होता, ये एक्चुअली प्रिपरेटरी पीरियड होता है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की तैयारियां और स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स और असेसमेंट से सब कुछ चल रहा होता है। मगर उनके लिए इशू ये है कि पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज पूरी तरीके से नेवी, एयरफोर्स सब प्रिपेयर्ड है। हमने अपने बेसिस अल्हम्दुलिल्लाह सारे पूरे किए हुए हैं, क्योंकि फौज की तो सारी जिंदगी की, हर वक्त की, हर सोल्जर ऑफिसर की तैयारी इस पे होती है। हिंदुस्तान एक दुश्मन हमारा है, पहले दिन से हर फौजी को पता होता है। किसी हिंदुस्तान की जहाँ तक ताल्लुक है, किसी के ज़हन में ये जरा बराबर भी शक नहीं होता कि इनसे हर वक्त आपको खतरा भी है, हर वक्त आपको तैयार होना चाहिए। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी फौज को कुछ स्पेशल तैयारियों की जरूरत नहीं होती, हर वक्त ऑप्शंस के मुताबिक, आपकी थ्रेट असेसमेंट के मुताबिक तैयारी रहती है। अगर उन्होंने कोई इस तरह की कोशिश की, जैसे आपने 2-3 खदशात का जिक्र किया है, तो आप यकीन कीजिए, मैं कोई ये दावे की बात नहीं है, मैं पूरी कौम जानती है, मैं तो खैर हिस्सा सारी उम्र रहा हूँ, मुझे पता है। आप यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो उनको ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट कोई गजा का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई, ये यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि जहाँ पर बैलेंस ऑफ इतना टिल्ट कर जाता है एक उसके। गजा में तो कुछ जंग हो ही नहीं रही, वो तो पेल्वराइजेशन है, ह्यूमैनिटी की एक साइड लगी हुई है। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है क्वालिटेटिवली, मैं क्वालिटेटिवली की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से बहुत बेहतर है। वो चाहे वो कोई भी हमारी फौज हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, और हमारी ट्रेनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतर है। और अगर उन्होंने कैसी कोशिश की हरकत करने की, तो उनको भी पता है कि वो 10 दफा सोचेंगे पहले कि उनको कितनी एम्बेरसमेंट होगी। ये पुरानी बातें हो गई हैं कि कैंप शरीद के मैं किधर है, कुछ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। पाकिस्तान ने कब से दुनिया जान को, दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, आपको पता है FATF के जब हम FATF रेड लिस्ट में थे, हर दूसरे दिन यहाँ पर टीम्स आती थी, तो वो आके यहाँ पर को खाना खाने, चाय पीने नहीं आते थे। पाकिस्तान एब्सोल्युटली क्लियर इन चीजों के मतलब हमारा कोई टेररिज्म से ताल्लुक नहीं। ये स्टेट टेररिस्ट करते हैं जो कि बलोचिस्तान में कर रहे हैं और जो KPK में फाटा में कर रहे हैं, ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, खाना खिलाते हैं, मेडिकल सपोर्ट देते हैं, उनको इन्होंने पनाह दी हुई है, हर किस्म की उनको ये लोग सपोर्ट इंडिया कर रहे हैं। पाकिस्तान ये काम नहीं करता। तो पॉसिबिलिटी तो रहती है इस तरह के दुश्मन से, जाहिर है हर वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ता है, और अगर ये करेंगे तो फिर ये इनको पता चल जाएगा क्या होता है, क्योंकि ये कोई बच्चों की बात नहीं होती है। और ये भी इनको पता होना चाहिए कि जंग या कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना आसान होता है, फिर खत्म करना आपके अपने बस में भी नहीं होता। फिर आप दुनिया के पास जाते हैं, फिर मिन्नतें करते हैं कि जी किसी तरीके से सीज फायर करें। पाकिस्तान और इंडिया की जंग माजी में भी जब हुई है, और अगर कभी आइंदा भी हुई, तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो ना घुमसान की ब्लडी वॉर होती है। ये कुछ तरह की वॉर नहीं होती 3-3, 4-4 साल चलने वाली, क्योंकि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और हेविली आर्म्ड है, और एक ही ट्रेनिंग का तरीकाकार है जो हमने इनहेरिट किया हुआ है, उनको हमारा अच्छे तरीके से पता है। और अगर वो ऐसा को काम करेंगे, लेकिन अभी चूंकि एक इतना स्टांस उन्होंने ले लिया है, इस सत्ता का आगे चले गए हैं, इसलिए कहते हैं कि किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने से पहले 10 दफा सोचें। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वापस आना फिर आपके लिए आसान नहीं होता। हाइप इतनी क्रिएट कर दी हुई है दुनिया में अपने लोगों के सामने कि अभी उससे स्टेप बैक करना भी मूडी के लिए इतना आसान नहीं है। तो अपनी खिफत मटाने के लिए कुछ ना कुछ उसने करना, जैसे उसने फरवरी 2019 में किया था, और फिर क्या हुआ था। आई होप कि ऐसा वो ना करे, लेकिन अगर करेंगे तो फिर आने दें, फिर सबको पता चल, फिर मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह। अंसारी साहब मुझे ये बताइएगा कि
اس وقت جو سچویشن ہے، ہم نے دیکھا کہ 1965 کی بھی وار تھی، 1971 کی بھی وار تھی، پھر سیاچن کا بھی ایشو تھا، کارگل کا بھی ہم نے دیکھا، لیکن کبھی بھی اتنا ایکسٹریم لیول پہ پوزیشن نہیں گئی تھی یا اتنی ایکسٹریم سٹانس نہیں لیا تھا انڈیا کی جانب سے، نہیں لیا گیا تھا. اب تو ایسا کچھ اتنا خاص تھا بھی نہیں. ابھی تو یہ بھی نہیں کنفرم کہ وہ انہوں نے کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کیے ہیں کہ یہ جی ہم ثبوت رکھتے ہیں سامنے کہ یہ مسائل ہوئے ہیں، یہ واقعی اتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہاں پہ. تو اتنی ایکسٹریم پوزیشن ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز پری پلان تھی، 5-5 10-10 منٹ کے بعد وہ جس طرح سے سوچا تھا اسی طرح سے وہ ریئیکٹ کیے جا رہے تھے. اصل میں فائدہ اتنا جدید ترین دور آ گیا اور اب ان کے ہندوستان کے اندر سے بھی بہت آوازیں لوگ اٹھا رہے ہیں کہ احمقانہ جو جنگ ہے جس میں وہ کود پڑا ہے انڈیا اور سراسر اس کو نقصان ہے. بیسک اگر میں یہ کہوں کہ ہم لوگ بڑے ویل آرمڈ ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور سب سے بڑے جو جذبہ شہادت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جو بہت غور طلب ہے. ہمارے پاک فوج کے جوان اپنی ماؤں کا دودھ پی کے جوان ہوئے، لیکن انڈیا میں خاص چیز پیتے ہیں وہ لوگ کسی جانور کی. اب ان کا ہمارے سے کیا مقابلہ ہے؟ مطلب وہ پینے والے وہ سب کچھ، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، اور یہاں اپنی ماؤں کا دودھ پی کے شیر جوان ہمارے ماشاءاللہ شوق شہادت میں تیار کھڑے ہیں. تو یہ وہ 313 اور جنگ بدر والے جو معاملات ہیں وہ اس وقت جنگ بدر میں چند ہمارے پاس تلواریں تھیں، لیکن جو آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو طاقت سے نوازا ہے وہ سب سے بڑا ویژن ہے. ہماری پاک فوج کا ویژن بڑا کلیئر ہے، اور جو ویژن ہے ایک انگلی کوئی ہماری طرف آئے گا ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ میرے فوجی بھائی بھی سن رہے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے فوج میں کام کیا یقینی طور پہ. تو پاک فوج جو ہے بڑی پروفیشنل ہے اور بہت خدا ترس بھی ہے. لیکن خدا ترس ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہمارے گریبان کے قریب آئے گا تو بلا شبہ ہم اس کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. پوری پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں بالکل اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے آج ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو کے ہندوستان مردہ آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے. اور آج جو آپ نے کہا کہ جتنا انڈیا جو ہے اس معاملے میں گھسا ہوا ہے، لیکن میں نے بھی اس سے پہلے پاکستان میں اتنا پاکستان کے لوگوں کو مضبوط ہوتے نہیں دیکھا. اسپیشلی انڈیا کے اگینسٹ تو سارے یک زبان یک جان ہو جاتے ہیں. 65 کی وار کی بات کریں آپ، 71 کی کارگل میں دیکھا کتنی جوتے ان کو پڑے تھے، لیکن صورتحال یہ ہے پھر یہ بھاگتے ہیں اپنے آقاؤں کے پاس، اپنے والد محترم کے پاس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہوگی کہ یہ اس خطے میں جنگ چھیڑنا، وہ برباد ہو جائے گا ہندوستان. وہاں پہ اس سے بڑا ایک ایٹم بم اندر پڑا ہوا ہے، جو مسلمان وہاں موجود ہے. تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر 22-24 کروڑ مسلمان ہیں تو اتنا ہندوستان میں بھی ہے، تو ہندوستان کے اندر بھی ایک پاکستان ہے. وہاں بہت ساری اور ریاستیں ہیں جو کھڑی ہو جائیں گی. تو ہندوستان کے ٹوٹنے کا وقت قریب ہوا جاتا ہے. اگر ہندوستان نے کوئی غلطی کی تو اس کو شاید اس کو نانی یاد دلانے کی جو بات بچپن میں ہم لوگ کرتے تھے، تو میرا خیال ہے ہماری پاک فوج جو ہے وہ اس کو بہت کچھ یاد کرا دے گی، اور شاید پرنانے بھی یاد کروائی جا سکتی ہے. بالکل پرنانے بھی یاد کروائی جا سکتی ہے. نعمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب ساری دنیا کے اندر چاہے کینیڈا ہو، امریکہ ہو یا پاکستان ہو، جو ریاستی دہشت گردی ہے، جو اسٹیٹ سپانسرڈ جو انڈیا کی اسیسینیشنز کی کارروائیاں ہیں، وہ سب کو معلوم ہے. سکھوں کے حوالے سے جو وہاں پہ اسیسینیشن ہوئی، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، وہ سب کو معلوم ہے. امریکہ کے اندر جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی گئی وہ بھی سب کو معلوم ہے. اب موجودہ پاکستان میں جو سچویشن ہے یہ انتہائی اس وقت نازک صورتحال ہے جو کریٹ کر دی گئی ہے انڈیا کی جانب سے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا چاہیے موجودہ صورتحال میں پاکستان کی جانب سے؟ شانہ بشانہ کچھ آوازیں آنی چاہیے یورپی یونین سے پاکستان کے حق میں اس سارے سچویشن پہ؟ دیکھیں یہ جو سارا معاملہ بھارت نے بنایا ہے وہ اس کی سپورٹ، اس کی حمایت، اس کی بیکنگ جو اس کے دوست ہیں، جیسے اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا، امریکہ کا آپ نے ذکر کیا. امریکہ ایک سپر پاور ہے، ایک طاقت ہے، اور یو این سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے، اور بلکہ یو این کو چلانے والا ہی وہ ہے. تو بھارت نے اپنی طرف سے ایک چیزوں کا بندوبست کر رکھا ہے. لیکن وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کینیڈا میں جب ایک سکھ لیڈر کو مارا گیا تو ان کے جو پرائم منسٹر نے بڑا ہی سخت سٹانس لیا. اسی طرح امریکہ میں انہوں نے کوشش کی. تو ہمیں کم از کم انٹرنیشنل کمیونٹی میں دیکھیں، اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب آپ نے 1-to-1 نیگوسیشن یا ڈسکشنز، ٹھیک ہے وہ بھی بڑی ضروری ہیں، لیکن یہ جو ایک طریقہ کار ہے، ایک آپ اپنا ورژن، ایک قوم کا ورژن لے کے جا سکتے ہیں. پاکستانی متحد ہو کے پوری دنیا کو اپنا بتا سکتے ہیں کہ بھارت کس طرح ماضی میں بھی دہشت گردی کار ہے،
یہ کلبھوشن یادیو کا واقعہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی میں ملوث ہے. ہمیں OIC کو ایک حد تک ایکٹیویٹ کرنے کے چلے, UN کی حد تک تو ہماری شاید ابھی اتنی رسائی نہیں ہے. ہمارے دوست ملک ضرور موجود ہیں, ادھر بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے, لیکن OIC کی آوازیں ایٹ لیسٹ ساتھ شامل ہو جائیں. OIC کی حد تک بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن اب بدقسمتی سے مودی اس وقت جب یہ حملہ انہوں نے خود ہی کرایا اپنے ملک پہ, تو اس وقت وہ سعودی عرب میں موجود تھے, ان کا بھرپور استقبال کیا گیا. UAE کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ کوئی ہم سے پنہا نہیں ہیں. سو وہ بھارت اور OIC کا بھی ممبر بننے کی وہ بات کرتا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں. سو وہ بھارت جو اپنا اکنامک یا معاشی اس کی جو طاقت ہے اس کا استعمال کر کے ان روڈز کریٹ کر رہا ہے جو پاکستان کے دوست بھی رہے ہیں. سو اس صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک ہمارا جو سٹینڈ ہے بھارت کے خلاف ایز اے نیشن وہ بالکل یکجا ہے, یکجان ہو کے ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک سٹارک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی معاشی صورتحال بہتر کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو یہ جو دوسرے ممالک ہیں معاشی صورتحال بھی بہتر کرنی چاہیے ہمیں نعمان صاحب, اور اس کے علاوہ ہمیں پولیٹیکل سچویشن بھی ون پیج ہونا چاہیے. اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نیشنل سیکیورٹی کا تو اجلاس ہے وہ تو ہونا چاہیے, انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے, لیکن اس میں آل پارٹیز کانفرنس آن بورڈ ہونی چاہیے. یہ کانفرنس ہونی چاہیے, تمام پارٹیز آن بورڈ ہونی چاہیے. میں بلکہ تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی آگے. یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے سیاسی اختلافات بھلا کے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. میں اس پلیٹ فارم کا سبھی کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں, سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی پولیٹیکل پریزنرز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اگر موقع دیا جائے کہ وہ باہر آ کے قوم کو اکٹھا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, اس موقع پہ اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا. بالکل, پاکستان میں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے, اور تمام میرے خیال میں اپنی تھوڑے ہر ایک کو 2 سٹیپ پیچھے آنا چاہیے تاکہ پاکستان کو 4 سٹیپ آگے لے کے جایا جا سکے. گیانی صاحب, کینیڈا کے اندر واقعہ ہوا جہاں سکھ لیڈر کو انہوں نے مارا تھا. امریکہ کے اندر اٹیمپٹڈ اسیسینیشن جو ہے وہ اٹیمپٹ کی گئی تھی, جو کہ فیل ہو گئی, کامیاب نہیں ہو سکی. ساری دنیا سے آپ کو نہیں لگتا, سیم کوشچن آپ سے, کہ اس وقت یہ آوازیں آنی چاہیے, دہشت گردی کے خلاف تمام ممالک کو کھڑے ہونا چاہیے؟ ہماری بھی پہلے یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ جو دہشت گردی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ فالس فلیگ آپریشن کر کے غلط الزامات لگا دیتے ہیں تو ہمارے دوست ممالک کو بھی تو ہمارا ہم آواز ہونا چاہیے نا. گیانی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. میڈم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جہاں تک جو بات پہنچ کی ہے, انڈیا ہم پہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کر چکا ہے. اس کا پانی ہمارا بند کر دینا یا یہ جو انڈین ٹریٹی ہے, انڈس ٹریٹی ہے, اس کو بند کرنا ہی جو ہے اسٹرائک ہے. اگر اس کو ہم یہ کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم پہ حملہ نہیں ہوا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خام خیالی ہے. ایسا نہیں ہے, انڈیا اپنا بار کر چکا ہے, اب ہمیں سرپرائز دینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ LOC پر دونوں طاقتیں, دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں, اور یہ خاموشی ہے. یہ خاموشی نہیں ہے, ان فیکٹ انڈیا ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ انڈیا تو جو کچھ کرنا تھا کر چکا, اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف ورلڈ بینک میں جائیں گے, UNO میں جائیں گے اور مقدمات میں جائیں گے, تو پہلے بھی انڈیا نے ہمارے خلاف کتنی وائلیشن کی, شملہ معاہدہ کی گئی اتنی وائلیشن کی, تو ہمارا کیا بنا؟ یا انڈیا میں شملہ معاہدہ کے تحت جو یا UNO کے تحت جو اقوام میں اپنا مقبوضہ کشمیر میں اس نے جو کچھ بھی کیا, کیا ہمارا اپنا UNO میں کچھ بنا یا ہماری کو بات سنی گئی؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہم پہ سرپرائز دے گا تو انڈیا تو سرپرائز دے چکا, اب ہماری بات ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو دریاؤں پہ جو بند بنانے کی بات کر رہے ہیں یا وہ ڈیم بنانے کی بات کر رہے ہیں, جو ہمارے پانی بند کرنے جا رہے ہیں, یا انہوں نے جو کہہ دیا ہے اور ہمارا معاہدہ جو معطل کر دیا ہے, یہ انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا, اور یہ ہم اپنے زور بازو پر ہی لے سکتے ہیں. مقدمات پہ, بیانات پہ یا جذبات پہ ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہمیں انڈیا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں. تو گیانی صاحب آپ کے خیال میں یہ جو اتنے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اجلاس ہوا تھا, اس میں جو اقدامات ہائی لائٹ کیے گئے, اناؤنسمنٹ کی گئی, یہ کافی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟
मेरे ख्याल में शिमला मुआहदा इन्होंने मुअत्तल किया ना, तो मैडम शिमला मुआहदा तो पहले ही मुअत्तल है, उसकी वायलेशन तो पहले इंडिया इतनी दफा कर चुका है कि शिमला मुआहदा का वजूद ही खत्म हो गया है, हमने जो उसके खिलाफ किया है। और जो अपनी फिजाई हदूद भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, जो एक्शंस लिए गए हैं, तो वो पाकिस्तान ने अपना जवाब तो दे दिया ना सर। नहीं, इसके जो इक़दामात करने थे वो प्रैक्टिकली होने चाहिए। नहीं तो आप नहीं, तो ज्ञानी साहब ये जो फिजाई हदूद इस्तेमाल ना करने की अब इजाजत नहीं है, वो मना कर दिया, तो ये प्रैक्टिकल इकदाम नहीं है आपके ख्याल में, प्रैक्टिकल कदम है ये? ये बात यहाँ तक ये इसको समझना होगा इन चीजों को। अगर दूसरी ताकतें जो हैं अगर हमारे दरमियान चाहती है तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री है इसको जो मुअत्तल किया है इसको इस फैसले पर इंडिया को वापस आना चाहिए और भी ऐलान करें कि वो एकदम से यानी साहब इतना स्पीडीली एकदम से सारा कुछ नहीं होना। अगले 10-15 दिन मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा है कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी खुदा न खास्ता इंडिया की तरफ से हो सकता है, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन अभी तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया ना। ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ज्ञानी साहब कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली भी कुछ इकदामात होने चाहिए। जो इंडिया ने करना था वो उसने कर दिया, फिलहाल उसने मुआहदा तोड़ दिया, जो उसने अनाउंसमेंट की वो हो गया, उसकी जानिब से पहला कदम उठा लिया गया, लेकिन हमें प्रैक्टिकली कुछ और करना चाहिए। सर क्या क्या इकदामात पॉसिबल हैं? आप चूंकि फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं। मेरे ख्याल में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो जितने भी अनाउंसमेंट किया है, जो भी फैसले किए हैं, वो बिल्कुल बार वक्त है, प्रैक्टिकल है। एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने की सीए से, बैनुल-अक़वामी बरादरी के एक ज़िम्मेदार मुल्क होने के सीए से ये पाकिस्तान ने बेहतरीन एग्जाम्पल दी है और यही करना चाहिए। बाकी जहाँ तक ये कहना कि जी इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने मुअत्तल किया या हेल्ड इन अबेयंस किया, आगे जाके देखा जाएगा कि वो कैसे पाकिस्तान का पानी रोकते हैं। प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। दरिया सिंध का कुछ भी वो नहीं कर सकते। दरिया सिंध तो उनका उसको तल्ले क्यों कोई नहीं है। जो मेजर हमारा पानी की सोर्स है रिवर इंडस है। चिनाब और जेलम पे जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, उन स्ट्रक्चर्स में इजाफा नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर्स ओवरनाइट नहीं बन जाते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि इस ट्रीटी को मुअत्तल करना एक्ट ऑफ वॉर है। तो एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर कमिट किया है। अभी जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका फिर नतीजा भुगत देंगे। जो छोटी मोटी कोई करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर कोई बांध बनाते हैं या स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकते, तो दे विल बी टेकन ऑन। वो तो 2 मिनट नहीं लगता। वो फिर दुनिया को ये पाकिस्तान की जस्टिफिकेशन होगी कि हम तो पहले एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो जो कुछ हमने करना था हमने बिल्कुल किए। हम एग्रेसर बन के दुनिया के सामने नहीं आना चाहते। ये दुनिया के सामने खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इनके पास है। हाइप इन्होंने क्रिएट की है, बातें इन्होंने की हैं, या काम इन्होंने किया है। हमने उसके रिएक्शन में अपने मेजर्स ले लिए हैं। अभी हम देखते हैं आगे ये क्या करते हैं, और उसके ऊपर हमको रिएक्टिव या डिफेंसिव नहीं है। हमें जहां पर करना है हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन हर चीज आप दुनिया के सामने अनाउंस करके नहीं करते। बहुत सारी चीजें आपको अपने पास सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वक्त आने पे क्या आप करना, चीजें अनफोल्ड आहिस्ता आहिस्ता एक प्लान के मुताबिक होती जाती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर देना ही कोई एक्चुअल बात नहीं है। इंप्लीमेंट जब करेंगे हमें पता लग जाएगा अगले 10 से 15 दिनों में कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं अंसारी साहब। लास्ट 30 सेकंड से मुझे ज़रा शॉर्टली बता दें, फिर शॉर्टली मैं नुमान साहब का भी लास्ट कमेंट ले लूँ। कौन कौन से दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे खुदा न खास्ता वर्स्ट सिचुएशन में? नहीं, देखें, पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ममालिक हैं। चाइना हमारा दरीना दोस्त है, और इसमें चाइना की लेकिन इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट्स भी तो है ना। अगर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ये लोग आते हैं तो चाइना के लिए जो तेल की सप्लाई है बेसिकली वो लाइन कट जाती है। और अगर गवादर की लाइन कट जाती है, चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है गवादर को आगे लेकर आने के लिए, और अगर ये गिलगित बल्तिस्तान में जाके गवादर की साइड पे आते हैं जो उनका प्लान है, तो उसमें चाइना बराह रास्त मुलविस हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि चाइना पाकिस्तान की भरपूर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक उसके साथ खड़े होंगे। नुमान साहब लास्ट कमेंट। सर सेम क्वेश्चन आपसे। देखिए, मैं समझता हूँ चाइना के साथ साथ टर्की, ईरान, सऊदी अरब भी मैं समझता हूँ कि अगर जाहिरियत हुई, इस तरह का मामला हुआ, तो पाकिस्तान की हिमायत करेगा। और लेकिन इन सब की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। जी, मैं बिल्कुल अर्ज कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट उनकी फाइनेंशियल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक रिलीजियस रिलेशनशिप है, एक पुरानी कल्चरल इन्वेस्टमेंट है, रिलीजियस इन्वेस्टमेंट है। ये जो सारा ताल्लुक है ये उससे भी ज़्यादा दरीना और पुराना है। तो मैं नहीं समझता कि इस वजह से एकदम ये ताल्लुकात खत्म। ठीक।
ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब ने ज्वाइन किया, अख्तर ज्ञानी साहब ने, जुबैर अंसारी साहब ने, नुमान कैसे साहब, सबको बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।